بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا حصہ روزمرہ استعمال کے جملے۔ ھذا کتابک، یہ آپ کی کتاب ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے۔ مطلب ان مثالوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ روزمرہ جو ہم استعمال کے جملے بولتے ہیں آپس میں، تو ظاہر بات ہے اس میں ہم ضمائر متصلہ استعمال کرتے ہیں، یعنی جو چیز ہو کسی کا تو وہی ضمیر ساتھ ملا کر کے وہ چیز ذکر کریں گے۔ مثال کتاب ہے تو کتابک، کتابی، کتابنا، ہم سب کا کتاب، کتابہ، اس کا کتاب، ٹھیک ہے۔ اور اگر قلم ہے تو قلمہ کہیں گے، اگر موبائل ہے جوال، جوالک، ھذا جوالک، یہ آپ کا موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کپڑے ہیں تو ھذا ثوبک، یہ آپ کے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح استعمال کریں گے۔ اگر اخن، بھائی، ھذا اخی، اخی اپنے طرف اشارہ، یہ میرا بھائی ہے۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ ھذا قلمی، اچھا، ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ ھذا اخوک، آپ کا بھائی ہے۔ ھذا اخونا، یہ ہم سب کا بھائی ہے۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ ھذا قلمک، یہ آپ کا قلم ہے۔ ھذا قلمہ، یہ اس ایک مرد کا قلم ہے۔ ھذا کتابہما، یہ ان دو کی کتاب ہے۔ ھذا کتابکم، یہ آپ سب مردوں کی کتاب ہے۔ کو آپ جو ہیں یعنی ایک ایک لفظ پر پورے 8 جملے بنا سکتے ہیں۔ مثال، ھذا کتابہ، ھذا کتابہما، ھذا کتابہم، ھذا کتابک، ھذا کتابکما، ھذا کتابکم، ھذا کتابی، ھذا کتابنا، تو 8 جملے بن گئے۔ اسی طرح اخن، ھذا اخوہ، ھذا اخوہما، ھذا اخوہم، ھذا اخوک، ھذا اخوکما، ھذا اخوکم، ھذا اخی، ھذا اخونا۔ اسی طرح قلم پر بھی بنا سکتے ہیں، کتاب پر بھی بنا سکتے ہیں۔ مشق، ضمائر متصلہ للمذکر کو اچھی طرح یاد کرے۔ یہ جو 8 ضمائر ہیں عربی میں یاد کرے، پھر ترجمہ یاد کرے، پھر ترجمہ کے ساتھ دہرائیں اور اس کو وائس میسج میں سنانا ہے۔ قلمہ، یعنی اس ایک مرد کا قلم۔ کتابہ، یعنی اس ایک مرد کا کتاب۔ بیتہ، اس ایک مرد کا گھر۔ غرفتہ، اس ایک مرد کا کمرہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 الفاظ ہیں۔ آپ نے ان 4 الفاظ کے گردان کاپی پر لکھ کر کے ہمیں بھیجنا ہے ترجمہ کے ساتھ، یعنی قلمہ، قلمہما، قلمہم، قلمک، قلمکما، قلمکم، قلمی، قلمنا۔ اسی طرح کتاب بھی، اسی طرح بیت بھی، اسی طرح غرفہ بھی، یہ لکھنے کا کام ہے۔ اور اوپر الحصۃ الاولی میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یاد کرنے کا کام ہے، وائس میسج میں آپ سنائیں گے۔